سے زیادہ سخت عذاب ان کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائیں گے، جو دنیا میں فوٹو کھینچیں گے، جو دنیا میں اپنے موبائل میں کسی کو قید کریں گے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ڈر ہے۔ 5,000 6,000 10,000 روپے میں آپ جانتے ہیں کہ میرا گھر نہیں چل سکتا ہے، تو پھر مولویوں کے لیے کون سوچے گا؟ علماء کے لیے کون سوچے گا؟ مسجد کے اماموں کی فکر کس کو ہوگی؟ سوچو۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ساڑی تیری کتنے کی، کہاں سے لی، چپل کتنے کی، یہ لپسٹک کہاں ملی ہے، یہ دوپٹہ کہاں ملا، بھی بلاؤز کہاں سے لائی، یہی ان کی عادت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائیں گے، جو دنیا میں فوٹو کھینچیں گے، جو دنیا میں اپنے موبائل میں کسی کو قید کریں گے۔ سوچو تم اللہ رب العالمین کی ایک تخلیق، اللہ نے انسان کو جاندار کو پیدا کیا، تم اس کو اپنے کیمروں میں بند کر رہے ہو جبکہ تم اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے ان کیمروں کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا، تم نے جن چیزوں کو کھینچا ہے وہ پیش کر دے گا، تم نے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ ضرور کر دی ہے مولانا جرجیز کی تصویر، فلاں مولانا کی تصویر، لیکن فرشتوں نے جو ریکارڈ کر لیا ہے وہ تصویر ڈیلیٹ نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ان تمام تصویروں کو سامنے رکھا جائے گا، پھر اللہ کہے گا ان کے اندر روح ڈالو، جو نہ تمہاری طاقت ہے نہ ہماری طاقت ہے، نہ تمہارا باپ روح ڈال سکتا ہے نہ میرا باپ روح ڈال سکتا ہے۔ اللہ کہے گا اے فرشتوں، انہوں نے ہماری تخلیق کی ہے، انہوں نے جانداروں کی تصویروں کو قید کیا ہے، پھر اس نے روح نہیں ڈالی ہے، لے جاؤ ان کو جہنم کے اندر پھینک دو اور سب سے زیادہ سخت عذاب دو، سب سے زیادہ ہارڈ عذاب انہی کو دو۔ وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، ہاں سب سے ہلکے عذاب سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب ہلکا عذاب ہی ہے تو سخت عذاب پھر کیا ہوگا؟ سخت عذاب کیا ہوگا؟ اپنی سوچ کو بدلو۔ ہم اپنی سوچ نہیں بدل پا رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ سوچو، غور کرو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کری۔ جب یہ سوچو گے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینا ہے تو ہم دنیا میں اللہ سے ڈریں گے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، ذرا اس کا منظر دیکھیے آپ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ کبھی سوچا ہے اس آیت کو مولویوں نے بہت بار پڑھا ہوگا منبروں پر، خطبوں میں اور تقریروں میں، ذرا ہم سے بھی سن لو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم قیامت کے دن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی کو بند کر دیں گے، اللہ نے کہا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب سنیے، بند کرنا کیا ہوتا ہے اور روزی تنگ کرنا کیا ہوتا ہے۔ اب کسی کی آواز نہیں نکلنا چاہیے، جو جس کی آواز نکلے اس کو فوراً بھگاؤ یہاں سے۔ تھوڑا سا سن لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ بہت آسان اردو میں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ یہ ملا جلا بیلٹ ہے۔ آپ لوگ بنگلہ بھی سمجھتے ہیں لیکن بہار ہے، اس لیے آپ ہماری جو زبان سے اردو لفظ نکل رہے ہیں آپ اس کو، ہم بہت آسان اردو بولتے ہیں تاکہ آپ اور ہم سب اور ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ جائیں۔ اگر ان کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی ساڑی اور اپنی سینڈل دوسروں کو دکھانا چھوڑ دیں۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ساڑی تیری کتنے کی، کہاں سے لی، چپل کتنے کی، یہ لپسٹک کہاں ملی ہے، یہ دوپٹہ کہاں ملا، بھی بلاؤز کہاں سے لائی، یہی ان کی عادت ہوتی ہے، اور یہ عادت ان کی کبھی بدل نہیں سکتی، فطرت ہے، فطرت ہے، عادت کبھی نہیں بدل سکتی ہے۔ تو سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، پہلے تو یہ سمجھو کہ ذکر کس کو کہا گیا۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اعراض کا مطلب منہ پھیرے گا۔ اب اعراض بھی بتانا پڑے گا نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ اعراض کرنے کا مطلب پیٹھ دکھائے گا، منہ پھیر لے گا۔ ایک ہوتا منع کر دینا، ہٹ ہٹ، نہیں، مانے گا لیکن پیٹ پھیر لے گا، ابھی ہم نہیں کر رہے، چلو، یہ ہے اعراض کرنا، یہ ہے اعراض کرنا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جیسے میچ دیکھ رہے ہیں، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا، 5 اوور رہ گئے ہیں، اسی بیچ میں اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن میچ دیکھنے کے شوقین ہیں، یا اللہ 5 اوور رہ گئے ہیں،
پتہ نہیں کون جیتے گا. اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے. نماز پڑھ کے جب تک آئیں گے تب تک میچ ختم ہو جائے گا. وہ تو پتہ چل جائے گا کون ہارا کون جیتا, لیکن میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے. اور اگر میچ دیکھنے میں لگے ہیں تو نماز جا رہی ہے, کیا کریں, چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے قضا, لیکن میچ کہاں بار بار آتا ہے. دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا, آپ نے نماز پڑھی, اگرچہ پڑھی, لیکن اذان ہو رہی ہے, آپ میچ دیکھ رہے ہیں, مسجد میں نہیں جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نماز سے اعراض کیا ہے. پڑھی ہے لیکن اس وقت نہیں پڑھی جب آپ کو جانا چاہیے, آپ نے اعراض کیا. یہ ہے اعراض کرنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور ذکر سے مراد نماز ہے, ذکر سے مراد نماز ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, جب جمعے کے لیے مؤذن اذان دینے لگے اور بلانے لگے, پکارنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر, جب جمعے کی اذان کی طرف تمہیں بلایا جائے, جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے, اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ, جب نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے, یعنی اذان کی آواز آئے, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, تو تم چل پڑو. کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف. دیکھیے یہاں ذکر کہا, اللہ کے ذکر کی طرف, یعنی جمعے کی نماز کے لیے. ذکر سے مراد نماز. یہاں اللہ نے کیا کہا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, یہ چیز جو ہم تمہیں آپ کو سنانے جا رہے ہیں, یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو آپ نے اب تک نہیں سنی ہوگی میری زبان سے. اب تک اس علاقے میں سنیے اس کو, آج میں اپنے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور بہت کام کی چیز ہے. آپ کو جانا ہوگا تو چلے جائیے, لیکن اس اعراض کو اور ذکر کی بات کو سننے کے بعد آپ جا سکتے ہیں, آپ جس کو جانا, لیکن یہ سن لیجئے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے ہماری نماز سے اعراض کیا, ہمارے ذکر سے اعراض کیا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. آج یہ شکایتیں ہیں کہ اے بھیا, تمہاری ویڈیو سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے ابھی تک, تم ہی اکیلے پیسہ کما رہے ہو یار, ہمیں تقریر کرتے ہوئے پون گھنٹہ ہو گیا, ان کا ویڈیو سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے, ان کو بٹھا لو. کہاں جا رہے ہیں, ان سے کہو یہیں پیشاب کر لو. دیکھیے ہم کو سامنے سے جو آدمی اٹھتا ہے تو ہم کو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. میں اپنی عادت بتا دے رہا ہوں. ایک بار حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا, سامنے سے ایک آدمی اٹھا, میں سمجھا پیشاب کرنے جا رہا, آیا سیدھا مائک پکڑ کے کیا بول رہا ہے, پھر انڈے ٹماٹر پتھر سب چلا. وہاں جو ہوا, تو اس لیے وہ جو میرے دماغ میں بیٹھ گیا وہ نکلتا نہیں ہے. جو آدمی بیچ سامنے سے اٹھتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مائک پکڑنے آ رہا ہے, یہی سوچتا ہوں. تو یا تو سامنے بیٹھا مت کرو, اور بیٹھتے ہو تو اٹھا مت کرو. 80 سال کے بڈھے بھی اٹھتے ہیں. اب بتائیے بیچارے وہ چاچا اٹھ کے کہاں جائیں گے, اب تو چاچی کے لائق بھی نہیں رہ گئے. اب وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے, سمجھ میں نہیں آتا. بیٹھو, سنو, اللہ اللہ کرو, تقریر کرو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا, اعراض کرے گا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی بند کر دیں گے. کیا بے نمازیوں کو روزی نہیں ملتی ہے؟ ملتی ہے, لیکن اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. تنگ کرنا جانتے ہو, بہت روپیہ آئے گا میرے پاس, لیکن آنے کے بعد رکے گا نہیں میرے پاس. اچانک میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا, 2 دن میں ختم. مولانا کیا پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے, کیوں؟ کبھی بیٹا بیمار, کبھی بیوی بیمار, کبھی بچی بیمار, کبھی یہ بیمار. اسی کو کہتے ہیں تنگ کرنا. ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. پیسہ آئے گا لیکن رکے گا نہیں. یہ ہے روزی کو تنگ کرنا. اب جا رہے ہو جھڑ پھکوں کے پاس. جھڑ پھکا سمجھ رہے ہو نا, مولوی, مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی گھر میں. کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں مولانا صاحب, پتہ لگاؤ. پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. مولانا صاحب بیچارے وہ کیا پیسے کو روکیں گے. اگر مولویوں کے پاس پیسہ روکنے کی کوئی دعا ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں مسجد میں نماز کیوں پڑھاتا, 2-4-5 ہزار روپے کے لیے جلسہ کیوں کرتا. یہ ہماری عقل. سوچو, میں نے پھر کہا سوچ بدلو, سوچ بدلو.
تم مولویوں سے تعویذ لے رہے ہو. ارے مولوی کے پاس تو خود بیچارے کے پاس انکم نہیں ہو رہی ہے. مولوی خود بد دعا دے رہا مدرسے کے سیکریٹری کو, خود تو کماتا ہے 1 لاکھ روپیہ, ہم کو دے رہا 5,000 روپیہ. ایک مولوی صاحب تو مسجد میں دعا کر رہے تھے خطبہ دینے کے بعد, اللہ جتنی تنخواہ ہماری اتنی مسجد کی سیکریٹری کی کر دی. اب کوئی آمین ہی نہیں بول رہا. مسجد کا سیکریٹری بھی آمین نہیں بول رہا. بھائی کیوں نہیں بولتا؟ بول. نہیں صاحب تب تو برباد ہو جائیں گے. مولانا صاحب دعا کر اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے, بول آمین, یعنی 5,000 روپے میں آمین ہو رہی ہے. اور جب وہ مولوی دعا کرتا اللہ مدرسے کے سیکریٹری کی, مسجد کے سیکریٹری کی, سب کی اتنی تنخواہ کر دے جتنی میری, تو کوئی آمین نہیں بولتا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ڈر ہے. 5,000 6,000 10,000 روپے میں آپ جانتے ہیں کہ میرا گھر نہیں چل سکتا ہے, تو پھر مولویوں کے لیے کون سوچے گا, علماء کے لیے کون سوچے گا, مسجد کے اماموں کی فکر کس کو ہوگی؟ سوچو. آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھاتے ہو, آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہو, آپ کا بچہ انٹر کرنے کے بعد سائنس سے بایو لینے کے بعد MBBS کو نیٹ میں پاس کر کے وہاں چلا جاتا ہے, وہ کمائے گا. لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے بارے میں کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ یہ کتنے بھی بڑے مولانا بن جائیں, عالم بن جائیں, لیکن ان کی دوڑ مسجد اور مدرسے سے باہر نہیں جا سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے ان مدرسے سے پڑھنے والے طلبہ کے بارے میں؟ میں نے کہا نا میری تقریر آج پوری سوچ کے اوپر ہوگی. سوچ بدلو. ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ کون؟ ایک MLA, ایک MP, ایک سرپنچ, ایک مکھیا اپنی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر رہا ہے, لیکن اسی گاؤں میں ایک وہ غریب لڑکی بھی رہتی ہے جس کے باپ کے پاس موٹر سائیکل خریدنے کا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے. اس بیٹی کے بارے میں کون سوچے گا؟ کس کو فکر ہونی چاہیے؟ MLA MP کی بیٹی بارات اس کے گھر میں آتی ہے, 500 اور 1000 آدمیوں کو بہترین کھانا کھلائے گا, لیکن سوچو اس غریب آدمی کی بیٹی کے گھر میں اگر 400 اور 500 آدمیوں کی بارات نہیں, سوری بارات کا لفظ بدنام مت کرو, اس لیے میں کہتا ہوں یہ 400 اور 500 چور, یہ لٹیرے, یہ ڈاکو جس گھر میں پہنچ گئے ہیں, کبھی سوچا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان کو کہاں سے کھلائے گا؟ کیا کہاں سے قرضہ لے گا؟ ان بیٹیوں کے بارے میں کون سوچے گا؟ اور ان کے ماں باپ کے بارے میں کون سوچے گا؟ اسلام نے تو غریبوں کے لیے بھی راستے نکالے تھے, آپ نے راستے بند کیوں کیے؟ سننا پڑے گا آج تمہیں, کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں یہاں ہوں یہ اتھارٹی, ایک پاور مجھے جناب محمد رسول اللہ کی شریعت نے دیا ہے, یہ سننا پڑے گا تمہیں. اس لیے سوچو. قرآن نے بار بار کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے عقل رکھنے والوں سوچو. قرآن نے بار بار کہا تدبرون, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تعقلون, کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ قرآن نے بار بار سوچنے اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ سوچو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. پھر سمجھو اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اعراض ہماری بیوی کا, یعنی ہماری بیوی کا, دونوں کا بچہ تو ایک ہی ہوتا ہے. بچہ لیٹا ہے, پیدا ہوا ہے, 6 مہینے کا ہے, 7 مہینے کا, ماں کا دودھ پیتا ہے, لیکن ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. سوچئے گا, ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے, بہت اچھا ناٹک آ رہا ہے, بہت اچھا سیریل آ رہا ہے, بچہ بھوک سے رو رہا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے روتے ہوئے بچے کو اٹھائے, اپنی پستان سے اپنا دودھ پلائے, لیکن ماں جانتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے لیکن بچے کو رونے دے رہی ہے, لیکن سیریل کا ڈرامہ نہیں چھوڑ رہی ہے. تھوڑی دیر کا اور ہے, اس کو پورا ہو جانے دو, بچے کو دودھ پلاؤں گی تو صحیح سے دیکھ نہیں پاؤں گی. اس کو کہتے ہیں کہ اس ماں نے بچے سے اعراض کیا ہے, یعنی ماں بچے کو بھول گئی ہے. ماں نے بچے کو بھگا نہیں رہی ہے, بچے کو پھینک نہیں رہی ہے, بچے کو مار نہیں رہی ہے, بچے سے پیٹ پھیر لی, یعنی اعراض کر لیا. یعنی ماں اپنے بچے کی فکر نہیں کر رہی ہے بلکہ سیریل کی فکر کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اعراض کر, اس کو کہتے ہیں اعراض. اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟